بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم. کیا تو نے نہیں دیکھا ان کی طرف کہ جو نکلے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے موت کے ڈر سے. پس اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ کیا. بے شک اللہ فضل والا ہے لوگوں پر، اور لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے. اور لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے. کون ہے کہ جو قرض دے اللہ کو اچھا قرض، پس وہ بڑھا دے اس کے لیے کئی گنا. اور اللہ تنگی کرتا ہے اور فراخی کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. محترم احباب، سورۃ البقرہ کے اندر دوسرے حصے میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ متفرق مضامین متفرق مقامات پر آ رہے ہیں، اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس دوسرے حصے کے اندر دو مضامین خاص طور پر مرکزی حیثیت رکھتے ہیں. ایک جہاد اور قتال فی سبیل اللہ، اور دوسرا انفاق فی سبیل اللہ. ان دونوں مضامین کا تذکرہ سورۃ مبارکہ کے اس دوسرے حصے میں تین دفعہ پہلے ہو چکا ہے، اور آج کے درس کے لیے جو میں نے 3 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، ان آیات مبارکہ میں انہی دونوں مضامین کا چوتھی دفعہ تذکرہ ہے. جہاد اور قتال والے مضمون کا بھی چوتھی دفعہ تذکرہ ہے، اور انفاق والے مضمون کا بھی چوتھی دفعہ تذکرہ ہے. یہ ایک انداز میں ربط ہو گیا گزشتہ آیات کے ساتھ ان آیات مبارکہ کا. دوسرا ربط اس انداز میں کہ سورت کے دوسرے حصے کے یہ جو 2 مرکزی مضامین ہیں، یہ بیان کیے جا رہے تھے پیچھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 3 دفعہ ان کا بیان گزر چکا ہے. ان کا بیان کرتے کرتے جس طرح خطباء کا انداز ہوتا ہے کہ کئی دفعہ وہ اپنے اصل موضوع سے کسی مناسبت کی وجہ سے کسی دوسری طرف بھی چلے جاتے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ اپنے اصل موضوع کی طرف واپس آتے ہیں.
کوئی نہ کوئی مناسبت ایسی ہوتی ہے کہ جو دوسرے موضوعات کی طرف لے جاتی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت قتال اور انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ کر رہے تھے، اور ایک مناسبت سے پھر کچھ ذو جہتین مسائل ذکر ہونا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد کچھ امور انتظامیہ ذکر ہونا شروع ہو گئے، اور یہ سارا کچھ ذکر ہونے کے بعد اللہ رب العزت اب دوبارہ اپنے اس مرکزی مضمون کی طرف لوٹتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے علم تر کا لفظ جو ہے یہ توجہ دلانے کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ جس طرح خطباء جس وقت اپنی بات کرتے کرتے دور نکل جاتے ہیں اور پھر دوبارہ جب وہ موضوع کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں تو توجہ دلاتے ہیں، اس انداز کے جملے بولتے ہیں کہ بھئی کیا بات ہو رہی تھی، یا اس قسم کا کوئی نہ کوئی جملہ جو ہے وہ توجہ دلانا اس سے مقصود ہوتا ہے کہ ہمارا اصل مضمون یہ چل رہا تھا۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے علم تر کے لفظ کے ساتھ توجہ دلائی ہے کہ کیا تو نے دیکھا نہیں ان کی طرف کے جو نکلے اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے۔ یہ کون لوگ تھے کہ جو اپنے گھروں سے نکلے موت کے ڈر سے؟ فقال لهم اللہ موتوا، پھر اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ اس حوالے سے مفسرین یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ حضرت حزقیل علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے زمانہ کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت حزقیل علیہ الصلاۃ و تسلیمات نے ایک میدان میں بہت سارے لوگوں کو مردہ دیکھا، بلکہ ان کی ہڈیوں کو دیکھا جو کہ اس میدان میں مرے پڑے تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے پھر ان کے لیے دعا کی اور وہ دوبارہ زندہ ہوئے۔ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی وہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، اور میں نے بھی اس کا پھر بڑا کئی دفعہ بغور مشاہدہ کیا، اور واقعی وہ ان کی بات 100% حقیقت ہے۔ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن حکیم کئی جگہ پر اجمالاً کوئی چیز ذکر کرتا ہے، اور جہاں جہاں قرآن حکیم نے کسی معاملے کو اجمالاً ذکر کیا ہے اس کا پوری طرح تعین کر کے ذکر نہیں کیا، تو وہاں پھر کبھی بھی اس کا صحیح طور پر تعین نہیں ہو سکا۔ وہاں پھر مفسرین کی آراء مختلف ہو جایا کرتی ہیں، اور میں نے یہ دیکھا کہ واقعی جہاں جہاں پر بھی قرآن حکیم نے اجمالاً کوئی چیز بیان کی ہے، 100% متعین کر کے بیان نہیں کی، تو وہاں پھر مفسرین کی کئی آراء ہوئی ہیں، کوئی متفقہ فیصلہ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکا۔ یہاں پر بھی یہ نکلے، اللہ نے اتنا تو فرما دیا کہ حذر الموت، موت کے ڈر سے نکلے، لیکن وہ موت کا ڈر کیسے پیش آیا تھا اس حوالے سے پھر مفسرین کی آراء مختلف ہو گئیں۔ کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ان کے علاقہ کے اندر طاعون پھیل گیا تھا، تو طاعون سے بچنے کے لیے یہ نکلے تھے۔ ہماری شریعت جو ہے شریعت اسلامیہ، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی علاقہ جس کے اندر طاعون جیسی وبا پھیل جائے تو باہر کے لوگوں کو وہاں جانا نہیں چاہیے، اور وہاں کے لوگوں کو وہاں سے نکلنا نہیں چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ملک شام کے علاقہ میں اس طرح کا معاملہ پیش آیا، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد لوگوں کے سامنے کیا تھا کہ طاعون والے علاقے سے نکلنا نہیں چاہیے۔ تو بہرحال یہ لوگ نکلے،
ممکن ہے کہ ان کی شریعت میں بھی، ان کے نبی کی شریعت میں بھی طاعون والے علاقے سے نکلنا منع کیا گیا ہو، لیکن یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے موت کے ڈر سے نکلے اور پھر اللہ نے ان کو موت کی نیند سلا دیا۔ تو بعض کی رائے یہ ہے، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کا حکمران، انہوں نے ان کو جہاد کا حکم دیا، لیکن یہ جہاد سے جی چرانے کے لیے بھاگ نکلے تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو موت دے دی۔ تو بہرحال کوئی بھی وجہ ہوئی ہو، کوئی بھی سبب ہوا ہو، تو یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور اللہ رب العزت نے ان کو موت دے دی۔ غزوہ احد کے اندر کئی منافقین جو ہیں وہ اس وجہ سے نہیں نکلے تھے کہ جی میدان جنگ میں جانا تو اپنے آپ کو موت کے منہ میں دینا ہوتا ہے، تو ہم بلا وجہ کیوں اپنے آپ کو موت کے منہ میں دیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، اور جو منافقین نہیں نکلے تھے تو ان کی بھی ایک بڑی تعداد، اور بعض مفسرین نے کہا کہ وہ بھی 70 ہی کی تعداد میں وہ اپنے گھروں کے اندر مر گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ بھائی صرف جہاد کے لیے نکلنا ہی موت کا سبب نہیں ہوتا، موت کے اسباب تو کئی ہیں۔ تو بعض اوقات بندہ جہاد ساری زندگی بھی کرتا رہتا ہے لیکن جہاد میں اس کی شہادت کوئی نہیں ہوتی۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی جہاد کے اندر گزاری ہے، اور آخری وقت میں جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر زخم کا نشان نہ ہو، لیکن اپنے بستر کے اوپر وفات آئی، شہادت کی موت نہیں آئی۔ شاید وہ اس حکمت کی وجہ سے تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ فرمایا تھا، اللہ کی تلوار۔ تو اگر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں شہید ہو جاتے تو ہو سکتا ہے کوئی بدبخت جو ہے وہ یہ جملہ بولتا کہ دیکھو جی ہم نے اللہ کی تلوار کو تو توڑ دیا، تو جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی اس کے توڑنے کا وہ ذکر کر دیتا۔ تو اس لیے شاید اللہ رب العزت نے شہادت کی موت ہی نہیں دی کہ کوئی اس طرح کا جملہ نہ بول سکے۔ تو بہرحال میدان جنگ میں ہونے کے باوجود جو ہے وہ ساری زندگی لڑنے کے باوجود شہید نہیں ہوئے۔ دوسری طرف غزوہ احد کے موقع پر کئی منافق گھروں کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ مارے گئے، ہلاک ہو گئے۔ تو یہ جہاد کے اندر نکلنا ہی کوئی واحد سبب تو نہیں ہے نا موت کا، موت کے اسباب تو بہت سارے ہوتے ہیں۔ تو الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ یہاں پر میں ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے واضح نہیں کیا کہ طاعون کی وجہ سے نکلے تھے یا جہاد سے جی چرا کے نکلے تھے۔ اللہ رب العزت نے بات کو اجمالی رکھا، تو پھر مفسرین 100% تعین نہیں کر پائے۔ سوال پھر بعض اوقات یہ بھی ذہنوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو تو سب کچھ معلوم ہے، تو اللہ رب العزت نے واضح تعین کیوں نہیں کر دیا؟ اللہ متعین طور پر ذکر کر دیتے، بعد میں رولا جو ہے وہ ڈلتا ہی کوئی نہ، مفسرین کی آراء مختلف ہوتی ہی کوئی نہ۔ تو یہ ایک سوال بھی ذہنوں میں ابھرتا ہے، اور بعض اوقات میں اس سوال کے اوپر سوچتا تھا کہ اللہ رب العزت بعض اوقات کئی چیزوں کو اجمالاً کیوں بیان کرتے ہیں؟ اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں، اللہ تفصیل سے بھی تو بات کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر میرے دل میں یہ بات ڈالی، یہ جواب ڈالا کہ جس وقت ایک چیز قرآن حکیم میں بیان ہوئی ہے تو اس چیز کے حوالہ سے کئی لوگوں کی آراء اس سے پہلے بھی مختلف رہی۔ کسی نے کہا کہ یہ معاملہ ہے، کسی نے کہا کہ یہ معاملہ ہے،
اور کئی کافر لوگ بھی ان چیزوں کو جانتے ہیں لیکن ان کے اندر آپس میں اختلاف ہے. کوئی ایک وجہ بتاتا ہے ایک معاملے کی، کوئی دوسری وجہ بتاتا ہے، کوئی ایک تفصیل بتاتا ہے، کوئی دوسری تفصیل بتاتا ہے. اب اللہ رب العزت اگر ایک متعین چیز بتا دیں تو کئی تو وہ ہوں گے کہ جن کا ذہن پہلے سے اسی کے اوپر ہے، وہ تو ماننے کی طرف آ جائیں گے، لیکن کئی ایسے ہوں گے کہ جو ذہن کے اندر ایک غلط چیز کو پہلے سے بٹھائے بیٹھے ہوں گے تو وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہنے لگ جائیں گے کہ دیکھو جی آپ کے اللہ کو تو پتہ ہی کوئی نہیں، قرآن میں تو غلط آ گیا ہے، حقیقت واقعہ تو یوں ہے. تو اس طرح کے الزام جو ہے وہ لگ سکتے ہیں کہ وہ جو حقیقت میں تو وہ خود غلط ہیں، لیکن انہوں نے چونکہ دلوں کے اندر ایک چیز بٹھائی ہوئی ہے کہ معاملہ یوں ہے، تو اگر اس کے خلاف معاملہ قرآن میں ذکر آئے تو کئی بدبخت جو ہے وہ یہ کہنے والے ہو سکتے ہیں کہ جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کا قرآن جھوٹا ہے، اللہ کو صحیح پتہ ہی کوئی نہیں معاذ اللہ. تو اس لیے اللہ رب العزت نے کئی معاملات جو ہیں ان کو اجمالاً رکھ دیا. اور بھی کئی حکمتیں ہوں گی، یہ ایک حکمت میرے ذہن میں آئی، اور بھی کئی حکمت ہوں گی اجمالات کے اندر رکھنے میں. بہرحال فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. موجودہ جو بائبل ہے اس کے اندر حضرت حزقیل علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ایک صحیفہ حزقیل کے نام سے موجود ہے. وہ میں نے جگہ جو ہے وہ نکال کے رکھی تھی تو اتفاقاً وہ لانی یاد نہیں رہی، نہیں تو میں عبارت پڑھ کے جو ہے وہ آپ کو سنا دیتا. تو بہرحال اس میں حضرت حزقیل علیہ الصلاۃ والتسلیمات تو وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ میں ایک میدان میں پہنچا تو وہاں پر مجھے ہڈیاں نظر آئیں بہت ساری. تو پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے غالباً اس میں دعا کا بھی تذکرہ ہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ ان کو زندہ کرے. تو میرے دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیاں آپس میں جڑنا شروع ہو گئیں، پھر ان کے اوپر ریشے جو ہے وہ بننے شروع ہو گئے، گوشت چڑھنا شروع ہو گیا، پھر وہ مکمل جسم بن گئے. پھر دعا کرنے کی میں نے تو ان کے اندر روح جو ہے وہ پھونکی گئی اور وہ سارے زندہ ہو گئے. تو بہرحال یہ حزقیل صحیفہ جو موجودہ بائبل کے اندر موجود ہے اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. وہاں پر بھی البتہ سبب ذکر کوئی نہیں ہے کہ یہ لوگ مرے کیوں تھے، کیا جہاد کے لیے نکلے تھے، جہاد سے روگردانی کر کے نکلے تھے، یا طاعون سے بھاگے تھے، جو بھی تھا یہ پس منظر وہاں پر بھی ذکر کوئی نہیں ہے. اللہ اللہ. فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے کہا کہ مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ساتھ 70 سردار گئے تھے کوہ طور پر، اور ایک بڑا گستاخانہ مطالبہ کر دیا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے. تو اللہ رب العزت نے ان 70 سرداروں کو ہلاک کر دیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ان کے لیے دعا کی اور اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. تو وہاں پر موت کے تھوڑی دیر بعد دوبارہ زندگی ہوئی ہے. یہاں پر ایک طویل عرصے کے بعد دوبارہ زندگی ہوئی ہے، کیونکہ ان کی ہڈیاں تک جو ہیں وہ باقی گوشت وغیرہ سے خالی ہو چکی، بکھر چکی. تو یہ ایک طویل عرصے بعد دوبارہ زندہ ہوئے ہیں. میں نے یہ بات کہی کہ انہوں نے گستاخانہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے بھی تو اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اگر یہ مطالبہ گستاخانہ ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں یہ مطالبہ کریں؟ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نیتوں کا فرق ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو خواہش کا اظہار کیا ہے وہ شوق اور محبت کی وجہ سے کیا ہے، اس لیے وہ گستاخانہ کوئی نہیں. ان لوگوں نے جو مطالبہ کیا ہے، انہوں نے ایمان قبول کرنے کے لیے اس کو شرط رکھا ہے کہ ہم مانیں گے تب، ہم ایمان ہی تب قبول کریں گے جب دیکھ لیں.
تو وہ ایمان کے منکر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی نیت جو ہے وہ اس خواہش میں اور ہے، اور ان کی خواہش اس نتیجے مطالبے میں اور ہے، تو اس لیے ان کا مطالبہ گستاخانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے شوق اور محبت سے طلب کیا ہے، لیکن اللہ کو منظور نہیں کہ دنیا کے اندر نگاہیں جو ہیں وہ اللہ کو دیکھ سکیں۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ بہرحال دو واقعات یہ ہوئے، ایک حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات والا، ایک یہ حضرت حزقیل علیہ الصلاۃ و تسلیمات والا۔ یہاں دونوں واقعات کے اندر جو لوگ ہیں، ایک واقعہ کے اندر تھوڑی دیر بعد زندہ ہوئے ہیں، دوسرے واقعہ کے اندر ایک طویل عرصے بعد زندہ ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں کسی سوال و جواب کا تذکرہ کوئی نہیں کیا کہ تم یہاں کتنا عرصہ رہے ہو۔ قرآن حکیم کے اندر دو اور واقعات ہیں، ایک اللہ کے ایک نبی حضرت عزیر علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا واقعہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 100 سال کے لیے موت دے دی اور پھر زندہ کیا، اور پھر اللہ نے خود پوچھا کہ کم لبثتا، آپ یہاں پر کتنا عرصہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ لبثت یوما او بعض یوم، کہ میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں۔ ایک واقعہ یہ ہوا، یہاں پر ایک سوال و جواب کا تذکرہ ہے۔ دوسرا واقعہ اصحاب کہف کا ہے، ان کو موت تو نہیں دی گئی لیکن 309 سال تک سلایا گیا، اور جب اٹھایا گیا تو ان میں سے ایک پوچھتا ہے کہ کم لبثتم، تم یہاں پر کتنا رہے ہو؟ اور کچھ کہتے ہیں لبثنا یوما او بعض یوم، کہ ہم رہے ہیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو یہ دو واقعات یہ والے جو ہیں، ان میں کوئی سوال و جواب و ذکر کوئی نہیں۔ دوسرے دو واقعات کے اندر یہ سوال و جواب ذکر ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہاں ذکر کوئی نہیں اور وہاں ذکر ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو دونوں واقعات ہیں، حضرت حزقیل علیہ السلام والا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام والا، یہ ہے گناہ گار لوگوں کے متعلق، عام شہریوں کے متعلق، اور وہ بھی گناہ گار جو کہ اللہ کے حکم جہاد سے روگردانی کر کے نکلے ہیں یا وہ گستاخانہ مطالبے کر رہے ہیں، یہ ان کے متعلق ہے۔ اور وہ جو دو واقعات ہیں، ایک اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق ہے اور دوسرا اللہ کے ولیوں کے متعلق ہے، اصحاب کہف کے متعلق۔ تو چونکہ لوگوں کو زیادہ خیال اللہ کے نبیوں اور ولیوں کے متعلق ہوتا ہے نا، ویسے تو غیر عقیدہ تو وہ سماع موتا کہتے ہیں، لیکن زیادہ ان کا غالب خیال تو اللہ کے نبیوں اور ولیوں کے متعلق ہوتا ہے کہ وہ ہماری سنتے ہیں۔ تو اللہ نے ان دو جگہ پر خاص طور پر رد کیا ہے کہ وہ کوئی نہیں سنتے، اگر سنتے ہوتے تو 100 سال یا 309 سال اگر آوازیں سنتے رہے تھے تو اتنا غلط اندازہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ وہ کہیں کہ جی صرف ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، تو معلوم ہوا کہ انہوں نے سنا کچھ نہیں ہے۔ یہاں تو معاملہ ہی گناہ گار قسم کے لوگوں کا ہے، اور ان کو تو کوئی سنانا چاہتا ہی کوئی نہیں ہے۔ سنانا تو چاہتے ہیں لوگ اللہ کے ولیوں کو اور اللہ کے نبیوں کو، تو اس لیے وہاں پر اللہ رب العزت نے خاص طور پر سوال و جواب کے ذریعے ان کے غلط عقیدے کا رد کیا ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر فضل والا ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔ دیکھو نا، یہ مر گئے تھے، اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی دے دی، تو یہ کتنا بڑا فضل ہو گیا۔ تو جب اللہ کا فضل ان پر ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نکلے ہیں، تو ایمان والوں تمہیں بھی خیال کرنا چاہیے کہ تم تو ایمان والے ہو، کیا تمہارے اوپر اللہ کا فضل نہیں ہوگا؟ تو تمہارے اوپر بھی اللہ کا بڑا فضل ہوگا، اور ہے، اللہ تو فضل والا ہے، اللہ لوگوں پر فضل کر رہا ہے، اللہ اپنے فضل سے کبھی نہیں ہٹا۔ اللہ کے انعامات، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی طرف سے سلامتیاں، وہ تمہارے شامل حال ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ کا فضل تو جاری رہتا ہے، لیکن جب اللہ کا فضل آئے تو تمہیں بھی تو شکر گزار ہونا چاہیے نا۔ لیکن افسوس کہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ شکر گزار کوئی نہیں ہوتے۔ شکر گزار ہونے کا سب سے بڑا انداز شکر کے اظہار کا تو وہ اللہ کی بندگی ہے، کیونکہ انسان کو بنایا ہی اللہ کی بندگی کے لیے گیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو جو شکر ہے
اس کا انداز یہ ہوگا کہ انسان اپنے اس مقصد تخلیق کو پورا کرے تو یہ اللہ کا شکر ادا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا کہ آپ اتنی دیر عبادت کیوں کرتے ہیں کہ پاؤں میں ورم تک بھی آ جاتے ہیں، تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو گویا کہ شکر گزاری کا اظہار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زیادہ عبادت کے ساتھ کر رہے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ عبادت جو ہے یہ اللہ کے شکر کا اظہار ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ پیچھے جو ہے وہ اس مسئلے کے لیے تمہید تھی کہ دیکھو موت کے ڈر سے جو ہے تم یہ روگردانی نہ کرو جہاد سے، موت کو تو کئی اسباب ہوتے ہیں، موت تو تمہیں گھروں میں بھی آ جانی ہے نا، تو اس ڈر سے گھروں میں نہ بیٹھ جاؤ کہ میدان میں نکلیں گے تو موت آ جائے گی، بلکہ قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تم اس کی طرف متوجہ ہو، اس کی راہ میں جہاد کرو، وہ تمہاری آرزویں پوری کرے گا، تمہاری خواہشات پوری کرے گا، تمہارے دلوں کے بھید اور تمہاری خواہشات، تمہاری آرزویں، سب کچھ وہ جاننے والا ہے، تمہاری دعائیں سننے والا ہے۔ یہ جہاد کے مسئلے کا، قتال کے مسئلے کا بیان ہو گیا۔ پھر ساتھ ہی چونکہ جہاد کے اندر ضرورت ہوتی ہے کہ اسباب جہاد بھی مہیا کیے جائیں، اور ان کے لیے جو ہے پھر مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے ساتھ انفاق کا بھی جو ہے وہ تذکرہ آ گیا۔ فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے کہ جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، پھر وہ اللہ اس کو بڑھائے گا اس کے لیے کئی گنا۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ ہی تنگی کرتا ہے، اللہ ہی فراخی کرتا ہے۔ کئی لوگ جو نہیں دیتے اللہ کی راہ میں، تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے نا کہ خرچ کرنے سے جو ہے وہ ہمارا مال گھٹ جائے گا، تو اللہ فرماتے ہیں غلط فہمی ہے تمہاری، یہ تنگی کرنے والا، کسائش کرنے والا، آسودگیاں دینے والا وہ اللہ ہے، خرچ کرنے سے مال نہیں گھٹا کرتے۔ بظاہر خرچ کرنے سے کمی ہو بھی رہی ہے نا، تو حقیقت یہ ہے کہ جو باقی رہا ہے نا، تو وہ بے شک تھوڑا باقی رہا ہے، لیکن اس کے اندر اللہ رب العزت برکت ایسی ڈال دیتے ہیں کہ وہ تھوڑا بھی جو ہے وہ کفایت کر جاتا ہے، اور انسان کے دل کے اندر قناعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو قناعت ہے یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ جس کے دل میں قناعت پیدا ہو جائے اس کی زندگی سکون والی ہو جاتی ہے۔ اگر قناعت موجود نہیں تو جتنا مرضی بھی مال ہونا تو مزید کی ہرس رہتی ہے، لالچ رہتی ہے، اور بندہ جو ہے وہ بے سکونی کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ تو کون ہے کہ اللہ کو قرض دے اچھا قرض، اللہ اس کو کئی گنا بڑھائیں گے، دنیا کے اندر بھی بڑھائیں گے، آخرت کے اندر بھی جو ہے اس کا اجر ملے گا۔ دنیا کے اندر بڑھانا وہ بعض اوقات تو مقدار کے لحاظ سے بھی بڑھا دیا جاتا ہے کہ واضح طور پر نظر آ جاتا ہے کہ میں نے اتنا خرچ کیا، لیکن مجھے بالکل غیر متوقع طور پر جو ہے اس سے کئی گنا زیادہ مل گیا ہے۔ اور بعض اوقات وہ برکت کے انداز میں جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے کہ بظاہر تو رقم تھوڑی ہوئی ہے، لیکن جو باقی بچی ہے اس کے اندر برکت اتنی ڈال دی جاتی ہے کہ وہ سارے جو ہے وہ گزارے بڑے بہترین ہو جاتے ہیں۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ ہی قبض کرتا ہے، تنگی کرتا ہے، اور اللہ ہی وسعت دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ کی طرف جب لوٹائے جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو اس مال کے متعلق بھی اللہ نے سوال کرنا ہے کہ یہ کہاں سے آیا تھا، کہاں خرچ کیا تھا۔ جائز مقامات پہ خرچ ہوا، اچھے مقامات پہ خرچ ہوا، اجر مل جائے گا۔ غلطی میں اوپر گناہ کے اوپر خرچ ہوا تو پھر تمہارے لیے نقصان دہ بھی ہو جائے گا۔ تو اللہ کی طرف لوٹائے جانا ہے، تو اس لیے خیال کرو اللہ کے حکموں کے مطابق جو ہے وہ چلو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔